یہ کہانی دو دوستوں فہد اور زبیر کی ہے جنہوں نے بچپن ایک ساتھ گزارا مگر وقت اور حالات نے انہیں جدا کر دیا۔ یہ کہانی دکھ، قربانی اور پچھتاوے کی ایسی مثال ہے جو ہمیں سکھاتی ہے کہ بعض اوقات ہم جن رشتوں کو معمولی سمجھتے ہیں وہی ہمارے لیے سب سے قیمتی ہوتے ہیں، مگر جب ہمیں ان کی قدر آتی ہے تب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ فہد اور زبیر ایک ہی گلی میں پلے بڑھے، دونوں کا بچپن کھیل کود میں گزرا، اسکول بھی ایک ساتھ جاتے، شرارتیں بھی مل کر کرتے۔ فہد ایک امیر گھرانے سے تھا جبکہ زبیر کا تعلق ایک متوسط طبقے سے تھا، مگر ان کے درمیان کبھی فرق محسوس نہیں ہوا۔ دونوں ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دیتے، ایک دوسرے کی ہر مشکل میں مدد کرتے اور ایک دوسرے کے خوابوں کی تکمیل کے لیے پرجوش رہتے۔ زبیر پڑھائی میں بہت اچھا تھا جبکہ فہد کو پڑھائی میں زیادہ دلچسپی نہیں تھی۔ فہد کو ہمیشہ زبیر کی مدد کی ضرورت پڑتی اور زبیر اپنا وقت نکال کر اسے پڑھنے میں مدد دیتا، اس کے نوٹس بناتا اور اس کی کمزوریوں کو دور کرنے کی کوشش کرتا۔ حالانکہ زبیر کے گھر کی مالی حالت اچھی نہیں تھی اور اسے اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ گھر کے کاموں میں بھی ہاتھ بٹانا پڑتا تھا، پھر بھی وہ کبھی فہد کی مدد کرنے سے پیچھے نہیں ہٹا۔ فہد جب بھی کسی مشکل میں پڑتا زبیر سب کچھ چھوڑ کر اس کے ساتھ کھڑا ہو جاتا۔ وہ ایک ایسا دوست تھا جو بغیر کسی مفاد کے ہمیشہ فہد کا ساتھ دیتا، لیکن فہد نے کبھی غور نہیں کیا کہ زبیر اس کے لیے کتنی قربانیاں دے رہا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور اسکول ختم ہونے کے بعد دونوں کے راستے جدا ہونے لگے۔ فہد کے والدین نے اسے ایک مشہور یونیورسٹی میں داخل کروا دیا جہاں وہ ایک نئی دنیا میں مصروف ہو گیا۔ دوسری طرف زبیر کی زندگی میں مشکلات بڑھ گئیں، اس کے والد سخت بیمار ہو گئے اور گھر کی مالی حالت مزید خراب ہو گئی۔ زبیر چاہتا تو فہد سے مدد مانگ سکتا تھا لیکن اس کی خودداری نے اسے ایسا نہیں کرنے دیا۔ اس نے اپنی تعلیم ادھوری چھوڑ دی اور ایک ورکشاپ میں کام کرنے لگا تاکہ اپنے گھر والوں کا سہارا بن سکے۔ شروع میں فہد اور زبیر کے درمیان رابطہ قائم رہا مگر جیسے جیسے فہد کی زندگی آگے بڑھتی گئی اس نے زبیر سے بات کرنا کم کر دی۔ جب بھی زبیر کال کرتا فہد کہتا یار ابھی مصروف ہوں، بعد میں بات کرتا ہوں، اور وہ بعد میں کبھی نہیں آیا۔ زبیر کئی بار فہد سے ملنے کی کوشش کرتا مگر فہد ہمیشہ بہانے بنا دیتا۔ اسے لگنے لگا تھا کہ زبیر کی زندگی اور مسائل اس کے معیار کے مطابق نہیں رہے۔ وہ ایک بڑی کمپنی میں ملازمت کرنے لگا، مہنگی گاڑی خرید لی اور اس کے دوست بھی بدل گئے۔ زبیر جو کبھی اس کا سب سے قریبی دوست تھا اب ایک پرانی یاد بن چکا تھا۔ زبیر نے پھر بھی ہمت نہیں ہاری، وہ فہد کی کامیابی کے بارے میں سنتا اور خوش ہوتا۔ اس نے کبھی اس بات کا شکوہ نہیں کیا کہ فہد نے اسے چھوڑ دیا ہے، اس کے دل میں اب بھی فہد کے لیے وہی محبت تھی۔ زبیر کی زندگی جدوجہد میں گزرتی رہی۔ ایک دن جب وہ کام پر تھا اچانک اس کی طبیعت بگڑ گئی، اسے ہسپتال لے جایا گیا مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس کا جسم مسلسل مشقت کی وجہ سے کمزور ہو چکا تھا اور اس کے پاس مناسب علاج کے پیسے بھی نہیں تھے۔ مرنے سے ایک دن پہلے زبیر نے ایک خط لکھا: پیارے فہد، کیا تمہیں یاد ہے جب ہم بچپن میں کہا کرتے تھے کہ ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے؟ میں آج بھی وہی دوست ہوں مگر شاید تم بدل گئے ہو۔ میں تم سے ناراض نہیں ہوں، میں خوش ہوں کہ تم کامیاب ہو گئے۔ بس ایک بار جی چاہتا ہے کہ تم سے ملوں، تمہیں بتاؤں کہ میں نے تمہیں کبھی نہیں بلایا۔ شاید تمہیں وقت نہ ملے لیکن اگر کبھی موقع ملے تو ایک بار آ کر مجھے دیکھ لینا۔ تمہارا دوست زبیر۔ زبیر یہ خط پوسٹ کرنا چاہتا تھا مگر زندگی نے اسے مہلت نہ دی۔ کچھ مہینوں بعد فہد ایک دن اپنے پرانے محلے سے گزرا، اسے زبیر کی یاد آئی اور وہ سوچنے لگا کہ کتنے سال ہو گئے اس سے بات کیے ہوئے۔ وہ فوراً زبیر کے گھر پہنچا مگر وہاں ایک اداس خاموشی تھی۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک بوڑھی عورت نے دروازہ کھولا۔ یہ زبیر کی ماں تھی۔ فہد نے پوچھا: اماں، زبیر کہاں ہے؟ بوڑھی ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ آہستہ سے بولی: بیٹا، زبیر تو ایک سال پہلے اس دنیا سے چلا گیا۔ وہ تمہارا بہت ذکر کرتا تھا، آخری دنوں میں بھی کہتا تھا کہ شاید فہد ایک دن مجھ سے ضرور ملنے آئے گا۔ یہ سن کر فہد کے پیروں تلے زمین نکل گئی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، دل پچھتاوے سے بھر گیا۔ وہ اندر گیا جہاں ایک پرانا بوسیدہ سا ڈبہ رکھا تھا۔ زبیر کی ماں نے وہ ڈبہ کھولا اور اس میں رکھا ہوا زبیر کا آخری خط فہد کے ہاتھ میں دے دیا۔ فہد نے کانپتے ہاتھوں سے خط کھولا اور پڑھنا شروع کیا۔ جیسے جیسے وہ الفاظ اس کی آنکھوں کے سامنے آتے گئے اس کا دل بوجھل ہوتا گیا، آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ زبیر میرے بھائی، میں نے تمہیں چھوڑ دیا مگر تم نے مجھے کبھی نہیں چھوڑا، فہد نے درد بھری آواز میں کہا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ زندگی میں رشتوں کی قدر کرنی چاہیے۔ کامیابی، دولت اور مصروفیات کی دوڑ میں وہ لوگ نہ بھولیں جو ہمارے اصل
خیر خواہ ہوتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات جب ہم پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو صرف پچھتاوا ہی رہ جاتا ہے۔ کبھی کبھی ایک کال، ایک ملاقات یا ایک خیال بھی کسی کے لیے بہت اہم ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کے پاس وقت ہے تو اپنوں کی خبر لے لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے۔